رات کی دلہن قسط نمبر فسٹ۔ اماں آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ دال پکی ہے؟ ہائے اماں کیوں گھر میں آتی ہے، دل جلا دیتی ہو، آج تم کیوں لیٹ آئی ہو؟ نوری: اماں وہ میری دوست ہے نا صبا، اس کا بھائی امریکہ سے آ رہا تو صبا مجھے اپنے ساتھ مارکیٹ لے گئی تھی شاپنگ کرنے۔ نوری: تجھے 1000 بار بولا ہے تیرے بابا کو نہیں پسند تو مارکیٹ مت جایا کر۔ بس اماں بابا نے ہمیں پابندیوں کے سوا دیا ہی کیا ہے، باجی کی شادی کی عمر نکل گئی، لگتا ہے میرا بھی یہی حال ہوگا۔ نوری: اپنی زبان بند رکھ، ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے پاس عزت کے سوا اور کچھ نہیں۔ بس اماں میں کسی غریب سے شادی نہیں کروں گی۔ نوری: تیری بہت زبان چلنے لگی ہے، صحیح کہتے تھے سب کہ اس کا کالج نہ بھیجو، خراب ہو جائے گی۔ خیر اماں تو ناراض نہ ہو اور مجھے کھانا دے۔ ایک بار پھر میں نے اماں کو باتوں میں لگا کر غصہ بھلا دیا۔ ہم 3 بہن اور 2 بھائی تھے، دونوں بھائی شادی کر کے الگ گھروں میں جا کر رہنے لگے۔ میری امی ابا ایک جاگیردار کے منشی تھے اور میرے ابا کی تنخواہ میں مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ اماں مجھے نیا سوٹ دلوا دو۔ پیاری اماں میں سب سے چھوٹی تھی تو اماں میری لاڈ اٹھاتی تھی۔ میری بڑی بہن کنواری تھی تو اس میں چھوٹی کا رشتہ خالہ کے بیٹے سے طے ہو چکا تھا۔ کیوں کیا ضرورت پڑ گئی سوٹ کی، وہ صبا کا بھائی آ رہا ہے، ان کے گھر فنکشن ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، تیرا ابا ناراض ہوگا۔ دیکھو اماں جانا تو ہے میں نے ہر حال میں، اگر تو ابا کو نہیں بتائے گی تو اسے کیسے پتہ چلے گا، وہ تو رات کے 1 بجے گھر آتا ہے۔ صبا: اماں کو کیوں اتنا تنگ کرتی ہو؟ باجی کیا ہمیں خوش رہنے کا کوئی حق نہیں؟ اتنی بڑی دعوت ہے، اچھا کل چلنا میرے ساتھ بازار۔ اماں راضی ہو گئی اور میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں کالج نہیں گئی، اماں کے ساتھ بازار گئی، پرپل سلک کا سمپل سوٹ لیا اور ساتھ گولڈن دوپٹہ جس پر خوبصورت لیس لگی تھی۔ باجی نے سلائی کیا اور میں بیسیوں مرتبہ پہن کو چیک کر چکی تھی۔ اتنی غربت میں بھی اتنے حسین تھی، دیکھنے والوں کی ایک بار نگاہ رک جاتی تھی۔ خیر میں صبا کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی، پرپل سوٹ میں اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ جب میں صبا کے گھر پہنچی تو ہر شخص کا نگاہ مجھ پر تھی۔ میں سمجھی میں عجیب لگ رہی ہوں۔ وہ تو صبا میرے پاس آئی اور بولی یہ ڈریس کہاں سے لایا اور آج تو قیامت لگ رہی ہو۔ میں شکریہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ صبا نے کہا اٹھو اور سارے انتظامات دیکھو، بھائی آنے والا ہے، کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ ابھی نہیں، آ چکے ہیں اندر ہی۔ میں کچن کی طرف جانے لگی تو حال میں اندھیرا تھا، میں کسی سے ٹکرا گئی، اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اچانک سے لائٹ آ گئی، سامنے ایک خوبصورت جوان تھا جو میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں بولی کون ہو تم؟ اوہ سوری، میں شرجیل ابھی امریکہ سے آیا ہوں۔ اوہ تو آپ ہیں صبا کے بھائی؟ جی، اور میں آپ صبا کا کالج فرینڈ۔ اچھا تو آپ نوری ہیں؟ جی، پر آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ سارا دن فون پر نوری نام سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں۔ صبا بھی آ گئی، یار نوری یہاں کھڑی؟ اوہ اچھا تو شرجیل بھی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ نوری یہ میرا بھائی ہے جو متعارف ہو چکا۔ آج صبا بھی بلیک ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہاں جتنے دیر رہی شرجیل کی آنکھوں کا حصار میرے گرد رہا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کیونکہ میرے سارے توجہ شرجیل کے طرف ہی رہی، پر وہاں اور بھی بہت سی نگاہوں نے مجھے بہت بغور دیکھ لیا۔ اگلے دن میرے بابا کو جاگیردار ملنے آیا اور پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ ابا بہت اداس تھے اور اماں سے
بولے شادی کی تیاریاں کرو، یہ نہیں بتایا کس کی۔ اس ہفتے میں شرجیل مجھ سے اظہار محبت بھی کر چکے اور میں تو اپنے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ نوری یہ لے پکڑ، تیرے لیے شرجیل بھائی نے یہ کچھ گفٹ بھیجے ہیں۔ کالج آتے ہی صبا نے میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر پکڑا دیا۔ میں خوش ہو گئی۔ صبا میری بہت اچھی دوست تھی اور وہ مجھے سچی دل سے اپنی بھابھی بنانے کو تیار تھی۔ صبا کا رشتہ ایک بہت بڑے گھر میں ہو چکا تھا اور لڑکا بھی بہت اچھا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اور صبا کو آئس کریم کھلانے لے جایا کرتا تھا۔ مڈل کلاس سے بھی نیچے، شاید غریب گھر کی لڑکی سب کچھ بھول کر آگے بڑھ رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے اماں سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ وہ باہر چولہے میں بیٹھی ہوئی نوری کیا پکڑ رکھا ہے ہاتھ میں؟ اماں وہ صبا نے مجھے گفٹ دیے ہیں۔ ہاں صبا تو جیسے تیرے لیے ہی شاپنگ کرتی ہے، تیرے باپ کو جس دن پتہ چلا وہ مار ڈالے گا۔ میں نے زور سے کہا لگایا، اور کون بتائے گا بابا کو؟ نوری اب تیرے باپ کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمہارے چونچلے اٹھائے۔ وہ سامان جو مجھے شرجیل نے دیا تھا وہ میں نے کھولا۔ اس میں ایک خط نکلا جس پر شرجیل نے ایک ہوٹل کا ایڈریس دیا تھا کہ کل تم کالج نہیں جانا، یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آنا۔ میرے تو دل کی دھڑکنیں ہی تیز ہو گئی، اور اس نے ساتھ یہ بھی بولا کہ اگر تم نہ آئی تو میں سمجھوں گا کہ تمہیں مجھ سے پیار نہیں۔ شرجیل کی یہ بات سن کر اگلے دن بہت ڈری میں اس ہوٹل کے پاس پہنچی، کیونکہ میں کسی بھی صورت شرجیل کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اتنی مشکل سے تو کوئی امیر لڑکا ملا تھا۔ اب اس غربت سے میں تنگ تھی۔ جب بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا اور پیدل گرمی کے دنوں میں کالج جانا پڑتا تھا۔ جب میں ہوٹل کے پاس پہنچی تو شرجیل مجھے ساتھ لے کر ہوٹل کے اندر ایک روم میں لے گیا۔ میری دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی، میرے سانسوں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ویسے تو میں بہت تیز چالاک اور چل بلی سی تھی، پر یہاں میری حواس اڑ چکی تھی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار مرد کے ساتھ اکیلی تھی۔ میرے ہاتھ میں جو میری کتاب تھی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ کاش میں نہ آتی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک شرجیل نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ دیوار ٹیک لگائے میرے اس حالت کا بغور جائزہ لے رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ کیا ہوا نوری، اس قدر کیوں گھبرا رہی ہو؟ پورا روم خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں بہت ڈر کر بولی۔ وہ میری طرف بڑھا، اس کے ہر قدم کے ساتھ میں اور میرا زیادہ ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ نوری کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ اس نے اپنے ہاتھ سے میرا من اوپر کیا، میرے پسینے نکل رہے تھے۔ میں چپ رہی۔ دیکھو نوری، وہ یہ بولتی ہوئی بیڈ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں تھوڑی دور ہونے لگی تو شرجیل نے میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ نوری تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے گھر جانا ہے، پلیز شرجیل مجھے جانے دو۔